السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، ایک نئی نشست کے ساتھ اور ایک اچھوتے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم انتہائی محترم جناب عزت مآب منظور احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے یقین کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یقین کس قدر تھا اور کیوں کر تھا، قرآن کے اوپر اتنی گرفت اور قرآن کے اوپر اتنا ان کا عبور تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان جو تھا ایمان کامل تھا، اور وہ اس ایمان کامل کے ہونے کی وجہ سے جبکہ دنیا بر صغیر کے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے مخیر حضرات اور سیاسی نمائندے نا امید ہو چکے تھے کہ ہمیں بھی کبھی آزادی ملے گی، تو وہ 1912 میں ایک نظم تحریر کرتے ہیں، فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ وہ عرب بچی ہے جب اطالویوں نے اٹیک کیا تھا ترک فوج کے اوپر، تو یہ پانی پلاتے ہوئے میدان جنگ میں یہ شہید ہو گئی تھی۔ تو اس کی قبر سامنے رکھ کے علامہ اقبال ایک پیشن گوئی کرتے ہیں کہ مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، تم لوگوں کو دوام ملے گا، تم لوگوں کو آزادی ملے گی، اور ایسا اللہ کا نام روشن ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہوگا کہ تا قیامت رہے گا۔ تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی بھی ڈالیں اس وقت کے حالات کی، کہ ترکوں کے کیا حالات تھے اور اس وقت دنیا میں کیا حالات تھے اور بر صغیر میں ہمارے کیا حالات تھے، کہ ہم انگریزوں کو رہ رہے تھے 200 سال سے، ہم ان کے غلام تھے، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بڑا ہی ایمان بڑا کمزور ہو چکا تھا، اور ہمارے بڑے فقیہ لوگ، بڑے مذہبی پیشوا اس حد تک یقین کر چکے تھے یار یہ جو ہمیں نماز پڑھنے دیتے ہیں، روزہ رمضان میں روزے رکھنے دیتے ہیں، یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے، اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی پہ گزارا کریں۔ مگر علامہ اقبال کہتے تھے نہیں، ہمیں اپنے افکار کے لیے، دینی افکار کے لیے، قرآنی تعلیمات کے لیے ایک جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ آئیڈیا بھی انہوں نے دیا تھا، جو پھر الہ آباد 1930 کے خطبات میں انہوں نے کھل کے بات کی تھی۔ تو میں آپ نے استاد محترم سے کہوں گا 1912 کے حالات، خلافت کے حالات اور اس وقت کے بر صغیر کے مسلمانوں کے حالات کے باوجود، جبکہ خلافت عثمانیہ بھی دگردوں تھی، آخری مراحل سے تھی، ان کے قبضہ ہو رہا تھا ہر طرف سے، تو اس کے باوجود بڑے پر امید تھے۔ تو وہ فاطمہ بنت عبداللہ جو عربی بچی جو شہید ہوئی تھی طرابلس کے مقام پہ، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک پیشن گوئی کی اور نظم کی صورت میں کی۔ میں چاہوں گا کہ اپنے استاد محترم ان وقت جو اس وقت کے واقعات تھے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے اس نظم کو علامہ اقبال نے جو اپنے افکار بیان کیے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ السلام سر، آپ نے سن تو لیا ہے سارا، تو میں چاہوں گا کہ سر اس میں ہم ٹائم ضائع نہ کریں اور ڈائریکٹ آپ ان کی تمہید باندھ دیں، وہ کیا وجہ تھی، کیا حالات تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ یعنی ایک مفکر قرآن کے حوالے سے جی، اور جو کچھ انہوں نے آگے چل کے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی میرا کوئی لفظ جو ہے قرآن سے باہر نہیں ہے، یعنی بالکل ایک وہ سراپا، اور میں تو کہوں وہ جو انہوں نے دراصل نا یہ اپنی ایک وہ عکاسی کی ہے ان شعروں میں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، جی گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلم، تو اب جا کے بنتا ہے ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا ہم سایہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے بھائی، ہم تو اتنی بڑی ہستی ہے، میں بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بجا فرمایا آپ نے، اور روح جو ہے نا یعنی بصیرت تو رہ گئی ایک جگہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ اقبال کا قاری جو ہے نا وہ پڑھنے سے میں کہتا ہوں کہ جو کچھ روح جو ہے نا جو اس پر جو وہ وجد طاری ہوتا ہے نا، تو وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، وہ ان کو اپنے شاعری میں آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے کہا نا کہ اقبال علیہ رحمہ جو ہے نا مسلمانوں کی جو مقدر ہے، اور ان کی جو ہے نا کہ یہ یعنی 1912 میں یعنی یہ فرانس، برطانیہ،
یونان، اطالیہ، اور وہ ہماری خلافت جو کہ تین بڑے اعظموں میں، ایشیا، افریقہ، یورپ میں، کہ جن کے نام سے کبھی یورپ جو تھا، یورپ کی مائیں جو ہے نا وہ بچوں کو ڈراتی تھی کہ ہش ترکس، کہ بچوں کو ڈراتی کہ ترک آ گئے، اور خوف، یعنی یورپ کے لوگ نیوی میں بھرتی نہیں ہوتے تھے ترکوں کے ڈر سے، اور ان کی یہ حالت کہ جناب نا وہ سارا ان کو انہوں نے چھن گیا ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی جنگ عظیم 1914 1918، دوسری 1936 1945، اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1912 میں، بلکہ دوسری جنگ 1940 سے 1945 1940 سے 44، 39 سے جو ہے نا کام شروع ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اب جو ہمارے یہاں کے جو، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھئی بہت زیادہ انہوں نے جبر، ظلم، اور ہزاروں سینکڑوں ہمارے علماء کو انہوں نے 50,000 علماء، جی 50,000 علماء کو شہید کیا، ایسا شہید کیا درختوں کو لٹکا کے پاس کیا، تاکہ یہ جو ہے نا مسلمان ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس صورت اتنا کمزور ہو گئے تھے، اتنا دبدبا ہو گیا تھا انگریزوں کا، تو وہ تو کہتے ہیں یار شکر ہے دور کا نماز نفل پڑھنے دے رہے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے آج کا۔ لیکن ہے کہ یہ بہت زیادہ مجھے جو ہے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ سارے معروضی صورتحال کے باوجود علامہ اقبال جو ہے جناب وہ پیشن گوئی کرتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتے ہیں اور جگاتے ہیں۔ دیکھو جواب شکوے میں یہاں تک کہتے ہیں، بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کے حوالے سے کہتا ہوں، مسلمانوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک یہ نام رہے گا۔ آپ کیوں مطلب آپ کیوں یعنی گھبراتے ہو؟ اس حد تک یقین کامل تھا کہ وہ جواب شکوے میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام اللہ کہتا ہے رہے گا کہ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے۔ کیا بات ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، قرآن کہہ رہا ہے اب تک دیکھے۔ تم 20ویں صدی کی بات کرتے ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک رہے گا۔ ہاں یہ نظارہ میرے محبوب کا نام دریاؤں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، ہر جگہ رہے گا۔ تو اصل بات ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین اس کو جگایا انہوں نے کہ بھئی جب اللہ کہتا ہے تو پھر اٹھو یار، بالکل مانو اس چیز کو۔ اس حوالے سے یہ اقبال کی یہ جو فاطمہ بن عبداللہ کی نظم کہی انہوں نے، کہ جو بڑی اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ایک ندرت ہے اور بڑی ایک اس میں کیا کمال ہے، میرے پاس الفاظ نہیں۔ روشنی ڈالے نا سر، روشنی ڈالے وہ کب اور کہاں کیسے شہید ہوئی؟ یہ جو ہے بچی کی عمر کتنی تھی؟ یہ بچی کی عمر اس وقت 11 سال تھی، 11 سال، 11-12، اور وہ چشمدید گواہ ہے ڈاکٹر، جی جی، جس نے واقعہ لکھا پورا ارشاد، ہاں کہ یہ اطالیہ نے جون 1912 میں تقریباً 12,000 فوج سے جو ہے نا حملہ کیا، اور زوارا ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک قبیلہ تھا عربوں کا کہ جس کا شیخ تھا عبداللہ، جی جی، اور یہ فاطمہ اس کی بیٹی تھی، جی ہاں۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھو یہ یعنی اتنا غیرت مند یہ شیخ تھا کہ عموماً وہاں ترک جو تھے نا وہ عربوں کو وہ سرکاری طور پر جہاد کے لیے راشن یا کوئی دیتے تھے، پانی وہ جو ہے، لیکن ہے کہ اس شیخ نے یہ بھی لینے سے انکار کر دیا، یعنی مکمل اس نے کہا جہاد میں للہ، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سن کے بڑے ایمان آپ کا مضبوط ہوگا کہ یہ پورے کا پورا قبیلہ شہید ہو گیا تھا۔ اللہ، کیا بات ہے۔ خود فاطمہ بھی، اس کا باپ بھی، اس کی ماں بھی، اور تمام خواتین جو تھی نا یہ شہید ہو گئے۔ لیکن ہے کہ یہ اتنے ترکوں نے بھی اتنا جواں مردی سے لڑا کہ ظہر کے وقت پھر یہ کو 1200 لاشیں چھوڑ کے اطالیہ بھاگ گئے ہیں۔ جون 1912 کی بات ہے یہ جون 1912 کی بات ہے۔ اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب وہ قبر کشائی ظہر کے بعد جب انہوں نے اپنے میدان جنگ میں اپنی زخمیوں کو دیکھا تو اس میں یہ 4 ترک نوجوان جو تھے وہ زخمی تھے، اور ایک ترک جو تھا اس کے سینے پر یہ فاطمہ، اچھا فاطمہ چونکہ وہ قبیلے کی باقی خواتین بھی حصہ لیتی تھی کیونکہ اپنے قبیلے کے لوگ تھے سارے، تو فاطمہ اس حوالے سے کہ جو پانی کا مشکیزہ تھا چھوٹا سا تھا تو وہ اس کو اٹھائے پھرتی تھی، تو وہ جو ہمارا زخمی ترک تھا اس کے سینے پر جو ہے نا
وہ مشق رکھی ہوئی تھی لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے اسی حالت میں شہید ہو گئی نا، وہ پانی نہیں پانی پلانا چاہ رہی تھی مگر پلاتے پلاتے جی تو گولی مار دی. وہ ڈاکٹر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی جو وہ دھواں اور وہ توپوں کے اس تپش سے اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، لیکن ہے کہ اس کے جو بال تھے وہ ریت جو تھی سرخی مائل وہ جمی ہوئی اٹی ہوئی تھی. تو علامہ نے یعنی اس کی جو بہادری اور اس کی یعنی مسلمانوں کو یعنی اس حوالے سے اتنی جو ہے نا جذبہ اور حوصلہ دلایا کہ آپ وہ اس کی بہادری دیکھتے ہوئے پوری نظم کہہ دی، پیشن گوئی کر دی، گوئی کر دی. تو آپ بھی جناب نا امید ہے کہ آپ کے اندر بھی جو ہے نا جذبات جو ہے نا وہ تو وہ کہتے ہیں فاطمہ یعنی فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے میری بیٹی. اب دیکھو 1912 میں وہ امت کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس چال کا خیال رکھے کہ وہ بات 1912 میں بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ تو کس کی ہے؟ پوری امت کی آبرو ہے، تو صرف عرب کی نہیں ہے. بالکل فاطمہ تو آبرو امت مرحوم سے مراد ہے کہ یہ رحمت کی گئی، رحمت کی گئی ہے، اس امت کی تو بیٹی ہے، اس کی نمائندہ ہے، اس کی بیٹی جناب نا جس پر جناب اللہ کی رحمت کی گئی اور تو اس کی آبرو ہے. اللہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اور اے میری بیٹی تیری جو ہے یہ جو جوانمردی ہے اور یہ جو بہادری ہے وہ تو تیرا ذرہ ذرہ جو ہے معصوم ہے. کتنا یعنی کسی قسم کی کوئی وہ ڈپریشن نہیں ہے، خوف نہیں ہے. ہاں بالکل اقبال کے اس میں یعنی ہماری مسلمان بچیاں ماشاءاللہ اس حد تک بہادری انہوں نے دکھائی ہے اور آج بھی کر سکتی ہیں، اتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کہتے ہیں یہ سعادت کیا میری بیٹی یہ تجھے جو یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی. حور صحرائی اس لیے کہا کہ وہ عرب کی تھی نا. یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیاں نے دی کی سقائی کہتے ہیں پانی پلانے. کیا میری بیٹی ہے فاطمہ بیٹی، ایک تو پورے عالم اسلام کی آبرو اور غازی کو پانی پلانے والی اور آبرو ہے، یعنی تو نے ہماری آبرو برقرار کی. یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیاں نے دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی. اور کہتے ہیں یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر. اے میری بیٹی تو نہ تیرے پاس تلوار نہ بندوق، ٹھیک ہے، نہ ڈھال ہے، صرف ایک پانی کا مشکیزہ ہے چھوٹا سا. 11-12 سال کی عمر کتنا ایک سائڈ سے اٹھایا ہوگا بیچاری نے، ایک سائڈ سے گولے اور گولیاں چل رہی ہیں اور آپ خود اندازہ لگائیں ان گولیوں کی بارش میں اور سایوں میں دیکھیں جناب بھاگ کے جناب کہتا ہے یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر. اور اے میری بیٹی، اے میری بیٹی تیری یہ جو شہادت کی جو جرت ہے یہ دیکھ کر جناب شوق ہے، بلکہ شوق ہے کہ کس طریقے سے تو یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سفر ہے، جسارت آفرین تجھے دیکھ کر باقیوں کو بات جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر. اور آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کلی بھی ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا یہاں علامہ نے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی. اب خزاں منظر کے بیک گراؤنڈ میں اقبال نے پورا وہ تاریخ بیان کر دی ہے کہ جناب اگر یہ 3 بر اعظموں میں اور وہ جو ہمارا باغ تھا اجڑ گیا، لیکن اس کے باوجود ایسی چنگاری یہ کلی پھول کھلنے سے پہلے جو کلی ہوتی ہے، کہتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اقبال کہہ رہا ہے کہ وہ مخالفوں اور کافروں اور یہ گو کہ ہم کمزور ہیں لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں ابھی موجود ہیں، چاہے کلی ہے یا چنگاری ہے مگر ہم ہے. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب. ڈاکٹر صاحب چنگاری پر دیکھو، ایسی چنگاری بھی یارب
اپنی خاکستر میں تھی. اب خاکستر پر لفظ و غور رکھیں. بالکل اس راکھ میں گیا کہ اگرچہ ہم آگ بجھی ہوئی ہے مگر پھر بھی لیکن ہے کہ یاد رکھو یہ چنگاریاں ہمارے پاس ہیں. جی 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 یہ کسی ٹائم بھی جو ہے نا یہ پھر بڑک اٹھیں گی. جی جی جی. اور آگے کہتے ہیں اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں. چیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں یہ مت سمجھو کہ ہم جو ہے نا حوصلہ ہار بیٹھے ہیں. اچھا. اپنے صحرا میں بہت آہو کہتے ہیں ہرن کو کہ اگرچہ کہتا ہے یہ فاطمہ اور جیسے اور بے شمار ابھی ہیں ہماری مجاہد ہے ابھی جو ہے نا ہماری امت میں ہیں. اور یہ کسی ٹائم بھی اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں. بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں. اور اے مخالفوں ہے جنہوں نے ہمیں جو غلام بنایا ہوا ہے یہ مت خیال کرو اگرچہ کہ وہ بادل برس گیا ہے لیکن اس بادل میں ابھی بجلیاں موجود ابھی پوشیدہ ہے. وہ کسی ٹائم بھی جو ہے نا یعنی دیکھو اقبال کا یہ دیکھو کہ 10-12 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ترکوں نے انہی عربوں نے جو کہ بہت کمزور ہو گئے تھے لیکن ہے کہ اقبال نے اس کی شہادت کو بنیاد بنا کر جو پیشین کو بھی کی ہے. بالکل پورے مسلمانوں کے لیے کیا ہے. صرف برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے پورے عالم اسلام کے لوگوں کے اور لیے. یہ دراصل اقبال علیہ رحمہ جو ہے نا اس فاطمہ کے حوالے سے وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اویئرنیس اور بیداری دے رہے ہیں. بالکل نہ صرف 20ویں صدی میں بلکہ آنے والے دور میں بھی کہ بھئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ ایک محاورہ ہے نا سنتی یہ تکان رکھنا ہے. بچی کو سامنے فاطمہ بنت عبداللہ کو سامنے رکھ کے پوری امت کو انہوں نے پیغام دیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے. اے پوری امت کی آبرو اگرچہ تیری شہادت پر میرے آنسو ہیں. فاطمہ اس میں کوئی شک نہیں. فاطمہ گو شبنم افشاں شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے. نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. لیکن اس کے باوجود میرے نالائے ماتم میں اگرچہ رو رہا ہوں تیرے غم میں لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ایک عشرت مستقبل کا وہ جو ہے نا وہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں. خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہاں امید ہے. سب کتنی بڑی بات ہے. عموماً ماتم میں لوگ جو ہے نا اس میں کوئی اظہار نہیں کرتے لیکن اقبال کا کمال دیکھو. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے. نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے. اور اے میری امت کی آبرو بیٹی تو جس طرح بھاگ کے یعنی علامہ نے اس بچی کی 11-12 سال کی عمر کی جو بھاگ کے وہ زخمیوں کو پانی پلاتی حوصلہ بناتی تھی اس کو رقص سے وہ تشبیہ دیا. کہتا کتنی بہادری. گڑیا سی تو ہوگی چھوٹی سی ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے. ذرہ ذرہ زندگی کے سوچ سے لبریز. اور اے میری بیٹی تیری اس جرت میں اور تیری اس بہادری میں زندگی نظر آتی. بالکل ذرہ ذرہ زندگی کے سوچ سے لبریز ہے. عموماً لوگ گھبرا جاتے ہیں نا موت کے منظر میں لیکن اقبال کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ گولیوں کی چھاڑ اور بارش میں جناب نیچے سارا کچھ. اور کہتے ہیں کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں. اور اے میری بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ یہ تیری جو قبر ہے یہ مزار تربت جو ہے یہ میں لیکن میں اس کے اندر ہنگامہ دیکھ رہا ہوں مستقبل دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر کی خاموشی ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے قبر ہے جو تربت ہے مگر اس کے اندر بھی میں ایک طوفان نظر آ رہا ہے. مستقبل کے لیے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں. پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. ڈاکٹر صاحب یہ درویشی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں نظر دیکھیں ان کی کتنی وسیع اور کتنا پہلے بتا رہے ہیں 1912 میں بتا رہے ہیں 1947 سے پاکستان آزاد ہو رہا ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں. پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. بے خبر ہوں گرچہ ان کی
وسعت مقصد سے میں کہ اے میری بیٹی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو شخصیتیں اس قربانی کے نتیجے میں آئندہ پیدا ہوں گی، وہ جو روحیں ہوں گی وہ بھی نظر آ رہی ہیں ان کو، وہ روحیں نظر آ رہی ہیں، کہتا ہے کہ ان کے جو مقاصد ہے اتنے وسعت ان کے اتنے کہ میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں آفرینش ان کا پیدا ہونا آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکز سے میں میری بیٹی میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قربانی کی وجہ شہادت کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے اس سے مطلب پیدا ہوں گے، جئیں گے، اٹھیں گے اور وہ مرکز بنا کے جناب ڈاکٹر صاحب پھر اپنی حکومت واپس لیں گے۔ اور پھر دیکھو کہتا ہے کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو کہا ہے اللہ جو تو کچھ دیکھا ہے میں نے تو اوروں کو دکھا دے، جو یار ابو دل مسلم کو تمنا یعنی کہ اس حد تک ان کے اوپر آشکار ہو چکا تھا سارا کچھ۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ لوگ ان کا میرے علاوہ کو ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان، ڈاکٹر صاحب کیا درویش نہیں تو وہ ایک جگہ بال جبریل میں کہتے ہیں نا کہ درویش ہی باخبر درویش جی، بعمل درویش، باخبر درویش، چھوٹا بڑا درویش، سادہ درویش بھی نہیں۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، وہ جو روح ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی ذو نا آشنا ہے قید صبح و شام سے۔ اب بعض ستارے جو ہے نا وہ شام کو اور صبح کو غروب ہو جاتے ہیں، لیکن کہتا ہے یہ شخصیتیں جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی وہ مثالیں قائم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا بات، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، وہ ستارے وہ شخصیتیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی ذو نا آشنا ہے قید، کہتا ہے کہ وہ شخصیتیں ایسی ہوں گی کہ وہ زبردست قسم کی وہ سرگرمیاں انجام دیں گے۔ اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ جن کی تابعانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور اے فاطمہ بیٹی وہ شخصیتیں جو ہیں نا وہ اتنا زبردست قسم کے وہ ایسے ایسے کردار وہ بنائیں کہ اس میں یعنی 20ویں صدی اور ابتدائی جو دور ہے مسلمانوں کا خلفۂ راشدین کا، ان کی شخصیتیں میں وہ چیزیں بھی نظر آئیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بات 1912 میں کر رہے ہیں۔ ہاں، جن کی تابانی کہتے ہیں وہ چمک دمک، جن کی تابانی میں انداز کہن، ان کی سیرت اور کردار میں وہ پہلا دور بھی نظر آئے گا اور یہ 20ویں دور میں دیکھ رہا ہوں۔ بالکل، اور ملے ان کو ایسے نمائندے ملے جنہوں نے پاکستان کو بنایا، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ کوکب تقدیر، ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یہ پڑھ کے میں کہتا ہوں کہ یار بے اختیار کہہ دیتا ہے کہ واقعی یار یہ بندہ درویش اور ولی تھا، بہت بڑا ولی تھا جی، چھوٹا موٹا بھی نہیں، چھوٹے بہت بڑے ولی تھے ڈاکٹر صاحب۔ اور ابھی بھی میں من سے دکھ ہے میں کہ جو اقبال کا مقام ہے ہم نہیں دے سکے، ہمارے سمجھ ہی نہیں سکے، بس خدا کا واسطہ آج بھی جو ہے نا ہماری یہ تمام دانشور خصوصی طور پر علماء اکرام، یہ مدارس، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، او خدا اس کو، او خدا را اس کو، اب یہ ان کا کلام اگر ہمارے بچوں کو بچیوں کو بتایا جائے، اب فاطمہ بنت عبداللہ کا اگر یہی ان کی پوری سٹوری سمجھائی، دیکھیں آج تک ہمیں نہیں سمجھائی گئی، بتایا جائے تمہاری بچیاں بھی فاطمہ بنت عبداللہ بن سکتی ہیں، اسی ایسا کردار، اسی کریکٹر ہے، اور ایسی بچیوں ہماری ایسی ہزاروں بچیاں ہوں گی، مگر ابھی انہیں پورا پتہ ہی نہیں ہے، پورا علم ہی نہیں دیا کیا قرآن کا۔ ہماری ہر وہ بچی جو یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آگے وہ ایم فل کر رہی ہے، پی ایچ ڈی کر رہی ہے، جب اس کو پتہ لگے کہ جناب بن سکتی ہے فاطمہ، میں بھی وہ بھی بن سکتی، کیوں نہیں کر سکتی، وہ بھی بچے کر سکتے ہیں، بچیاں کر سکتی ہیں، ہمارے طلباء طالبات ماشاءاللہ کوئی کسی سے کم تو نہیں ہے،
صرف یہ ہے کہ وہ بات وہ ہیرے والی ہے، بس گند میں پڑا ہوا ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے، اب نالی سے نکالنا ہے، اس ماحول سے نکالنا ہے، اس سے روح شناس کرنا ہے، قرآن کی تفسیر سامنے رکھنی ہے، علامہ اقبال کے افکار سامنے رکھنے ہیں، بس یہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، علامہ اقبال کے افکار کا پانی ڈالنا ہے، قرآن کی تفسیر کا پانی ڈالنا ہے، اور پھر وہ چمک دمک وہی ویسی ہوگی، وہی والی ہوگی، آج سے وہ 1440 سال اور آج بھی میں اپنی بچیوں بیٹیوں جو میری، میں ان کو یہی کہوں گا کہ جناب نا یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا جو اخلاقی قدریں جو ہیں، اور یہ فوج میں جا رہی ہیں، پولیس میں جا رہی ہیں، جہاز سے اڑا رہی ہیں، جنگی مشقیں کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور سائنسی ایجادات کر رہی ہیں، سائنسی بڑے ناسا میں کام کر رہی ہیں، یعنی نیو یارک میں کام کر رہی ہیں، بڑے عہدوں پہ کام کر رہی ہیں، اور ہماری ہر بچی جو ہے نا وہ فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے نا، بالکل ہے، اس کو وہ بن سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہے، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ، جی بالکل، کہ یہ جو آج کی جو ہماری نئی پودا ہے، میں تو مایوس نہیں ہوں ان سے، بالکل، اور ان کا قصور کوئی نہیں ہے، دور رکھا گیا ہے، دوسری چیزوں میں زیادہ ڈال دیا نا، دوسری دو روٹی کے چکر میں، ڈگری کے چکر میں، اچھی جاب کے چکر میں، اس چکر میں ڈال دیا کہ ان کی اگر 50-60 سال عمر ہے تو 30 سال تو پڑھائی میں گزر جاتے ہیں بیچاروں کے۔ تو سر بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت مہربانی، آج ماشاءاللہ ایک بہت زبردست قسم کا آپ موضوع سامنے لے کے آئے علامہ اقبال کا، بلکہ وہ پیشن گوئی ان کی لے کے آئے کہ جبکہ دنیا مسلمان بالکل 200 سال سے بر صغیر میں محکوم تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، خلافت عثمانیہ بھی ڈوب رہی تھی، تو اس دور میں بھی انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، اور فاطمہ بنت عبداللہ کو سامنے رکھ کے انہوں نے پیشن گوئی کر کے اور بتایا کہ ہمارا بچہ جو ہے فاطمہ عبداللہ بن سکتا ہے، اور ٹھیک 10 سال بعد اسی جگہ پر، ٹھیک 10 سال بعد یہی جناب نا ترکوں اور عربوں نے وہ پھینٹی لگائی ہے ان کو، اس کو یورپ کو، اسپیشلی انگلستان کو، 25,000 کہتے ہیں کہ 25,000 جو ان کو جو مرڈر کیا، اور یہ بینڈ فائٹنگ سے ان کو مارا، اور وہ چھوڑ کے بھاگے، اور سارا علاقہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے۔ اور یہ دیکھو کیا خوبصورتی ہے کہ اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، اے میری بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو تیرے کوکب تقدیر، یہ جو کوکب ہے، جو تیری جو سیارہ ہے، تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تیری اس قربانی کے نتیجے میں دوبارہ انشاءاللہ چھائے بھی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، خواتین و حضرات، حاضرین ناظرین سامعین، اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست اختتام کو پہنچی اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں علامہ اقبال کے افکار کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم قرآن کے قریب سے قریب تر ہو سکیں، اور قرآنی جو ہمارے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اس پہ عمل کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، خود بھی سنیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، طلباء طالبات کو پڑھائیں، جس محکمے میں ہیں، اپنے محکمے میں، اپنے سبارڈینیٹس میں، اپنے ادارے میں آپ کی جو سٹاف ہے ان تک بات پہنچائیں۔ اس دعا کے ساتھ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے ہمیں اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا، آسانیاں دینے والا بنائے، اور ہم امت مسلمہ علامہ اقبال کے افکار کو قرآن کی نظر میں، قرآن کی تفسیر میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو پاکستان زندہ باد۔